کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكان منزلا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکوٰۃ میں دے۔ اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکوٰۃ میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا؟ اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، اسلامی قانون لاگو ہے، غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں، میں نے اپنے زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد، لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے، تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچیں گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ باقی لا کے اندر، باقی کوڈ کے اندر کیا؟ جج کو اب برائب دو، گھوس دو، رشوت دو، لائر کو رکھو، اکثر چھوٹ جائیں گے۔ اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے، ثابت کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان، سزا ایک ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامی قانون، اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے،
کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے. اس کے بعد کوئی بھی شخص USA میں چوری کرتا ہے, چاہے آدمی یا عورت ہو, اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد USA میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے, چاہے وہ USA ہو, کینیڈا ہو, انگلینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, سعودی عربیہ ہو, انڈیا ہو, سنگاپور ہو, دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے, فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا, فوراً. تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے. میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے, عورتوں کا بلاత్కాر نہیں کرنا چاہیے, زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے, عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے, اسلام میں بھی. لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت, ان کا بلاత్కాر زنا بالجبر مت کرو, لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا. بلاత్కాر کرنے کی بات تو دور ہے, چھیڑے گا ہی نہیں. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں, قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے, مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے, صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے, ان کے شوہر, لڑکے, والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں, حجاب کے 6 نقاط ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر, مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے. باقی 5 نقاط مرد اور عورت میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. تیسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے, اٹریکٹ اپوزٹ سیکس. پانچواں نقطہ, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹا نقطہ, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نقاط ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے, مومن عورتوں سے, جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے, اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے. قرآن میں حجاب
کیوں کیا جاتا ہے؟ لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر دو جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں، دوسری بھی لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ، کس کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے۔ اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں، کتنا بے درد مذہب ہے اسلام، کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام۔ لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا کے ماروں گا۔ تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت؟ کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سزائے موت؟ غلط ہے۔ وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز؟ دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر ہوتا ہے، اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال، اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے یو ایس اے میں۔ 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق، ہر روز 1996 میں 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوئے، زنا بالجبر ہوئے۔ 1990 میں 1756، 1996 میں 2713۔ ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے، اس سے تعداد بڑھ گئی۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوا یو ایس اے میں، ہر 32 سیکنڈز۔ ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر، اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے۔ جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامک شریعت، اسلامی قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں، اسے نظر نیچے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے، سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی
वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। द वेस्टर्न सोसाइटी claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगी। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। एक गाड़ी है BMW जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया
اسلام کو بدنام کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. USA میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں. 2/3 of them are women. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا، سازش کی، اللہ نے بھی پلان کیا اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 22,000 یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے اسلام ایک مسئلہ ہے حالانکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسلام. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.